جی مدنی چینل کے ناظرین، آج جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ شیئر کرنا ہے وہ ایک ریئل واقعہ ہے، حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا۔ آپ کے مبارک دور میں ایک بار قحط آ گیا، بارش برسنا بند ہو گئی اور زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا، لوگ پریشان ہو گئے، اناج کو ترس گئے، پریشان ہو کر امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، آپ کوئی سبب بنائیں، آپ کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ قحط آ چکا ہے، بڑی پریشانی ہے، ہمارے جانور مرنے کے قریب ہیں، آپ کرم فرمائیں تاکہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہو جائے۔ آپ نے لوگوں کو صبر کا دامن نہ چھوڑنے کا درس دیا اور ان کو کہا کہ خبردار اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرنا، کوئی بھی بے صبری والے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالنا، آپ جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شام تک ہی اللہ کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا فرما دے گا۔ آپ کے امید دلانے پر لوگ واپس چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گندم سے لدے ہوئے تقریباً 100 اونٹ ملک شام سے یہ مدینہ منورہ پہنچے۔ آج کی ٹرمنالوجی میں اگر بات کر لی جائے تو یوں کہا جائے کہ 100 کنٹینر یہ گلے کے بھرے ہوئے، اناج کے بھرے ہوئے پہنچے۔ جب تاجروں کو یہ بات پتا چلی، وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ ظاہر ہے اتنا سارا غلہ آیا تھا، اتنا سارا اناج ملا تھا، تو اب اس کو اگر یہ خرید لیا جائے تو اچھے انداز کے ساتھ بیچا جا سکتا تھا اور اس پر کافی منافع کمایا جا سکتا تھا، کیونکہ لوگوں کو نیڈ تھی، ضرورت تھی اس وقت۔ سارے تاجر جمع ہو کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ بہت سارے تاجر کھڑے ہیں، پوچھا کیا وجہ ہے، خیریت تو ہے؟ وہ تجار کہنے لگے حضور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے شہر پر قحط نازل ہوا ہے، اس وقت خشک سالی کا سامنا ہے، مسلمان بڑے پریشان ہیں، آپ کے 100 اونٹ آئے ہیں، آپ وہ آج ہمیں بیچ دیجئے تاکہ ہم یہ مارکیٹوں میں لے جائیں اور لوگوں کو بیچیں تاکہ لوگوں کی مشکلیں کم ہو جائیں۔ یہاں پر میں اس واقعے کو روک کر کچھ بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج لوگوں کو یوں کہا جائے کہ ان کو آٹے کی ضرورت ہے، ان کو چینی کی ضرورت ہے، ان کو چاول کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس 100 کنٹینر آئے ہوں، تو اب ہم کیا کہیں کہ جناب جی ہاں اب میں نفع کروں گا، اب میں بتاؤں گا کہ تجارت کسے کہتے ہیں، اب میں بتاؤں گا کہ نفع کسے کہتے ہیں، اتنا زیادہ نفع لینے کی کوشش کی جائے۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاجروں کو اپنے گھر میں بلوایا اور بلا کر کہا کہ بتاؤ کہ تم اس پر مجھے کتنا نفع دو گے۔ اب تاجروں نے بولی لگانا شروع کی، حضرت ایک کام کیجئے کہ آپ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی بیچ دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا 200 کی نہیں بیچنی تو ایک کام کیجئے، آپس میں مشورہ کیا، سب نے مل کر کہا کہ جناب ہم مل کر خریدتے ہیں اور پھر اس کو بیچیں گے۔ اب بولی جو لگائی گئی وہ کہا گیا کہ 100 کی جگہ پر آپ 400 لے لیجئے، 400% نفع لے لیجئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے یہ آفر قبول نہیں۔ تاجروں نے پھر مشورہ کیا اور کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ 5 گنا نفع لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں جناب، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب جب تاجروں نے یہ سنا نا تو تاجر حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور مدینہ منورہ کے جتنے تاجر ہیں وہ تو سب کے سب یہاں پر موجود ہیں، آپ بتائیں کہ ہمارے علاوہ وہ کون سا تاجر ہے جو اس سے زیادہ آپ کو نفع دے رہا ہے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے میرا رب تم سے زیادہ نفع عطا فرما رہا ہے اور وہ 1 درہم کے بدلے 10 درہم دے رہا ہے، کیا تم لوگ مجھے اس سے زیادہ نفع دے سکتے ہو؟ اب وہ سارے تاجروں نے کہا نہیں جناب، ہم اس سے زیادہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ اب جو حضرت سیدنا عثمان غنی کا کردار تھا، اللہ اکبر، سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو
آج جو شان اور شوکت عطا فرمائی ہے، آج ان کو سخی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ سارا کا سارا غلہ مسلمان فقراء پر صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، اگر آپ چاہتے تو اس وقت ایک اچھا خاصا نفع کما سکتے تھے، لیکن آپ نے دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کے نفع کو، آپ نے آخرت کے پروفٹ کو پریفر کیا اور اس کو کمایا۔ آج ہمیں بھی یہ موقع ملا ہے، آج آقا کی امت بڑی پیاری ہے، آج آقا کی امت بڑی پریشان ہے، آج آقا کی امت بڑی تکلیف میں ہے۔ اگر ہم ان کی کچھ تکلیف کو کم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں تو خدا را اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کیجئے، اس میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لائنوں میں لگ کر راشن لے رہا ہے اور پھر اس راشن کو جا کر بیچ رہا ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ وہ غریب مستحق لوگ جو واقعی اس وقت ضرورت کے مستحق ہیں اور اس وقت ضرورت مند ہیں اور وہ مانگ بھی نہیں سکتے، خدا را ان پر رحم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔